میں حافظ سعد رضوی کو جاننا چاہتا ہوں. حافظ سعد رضوی صاحب نے جس مشن کو سنبھالا ہے، خادم حسین رضوی صاحب کے بعد امیر تحریک لبیک پاکستان ہے. آپ ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ ایسا وقت بھی آئے گا نہیں، زندگی میں کبھی نہیں کہ جب سوچا. یہ پرچم یہ علم آپ کے ہاتھ میں ہوگا؟ نہیں، زندگی میں کبھی نہیں سوچا، نہ تمنا کی، نہ سوچا، نہ خواہش تھی. بڑا سڈن تھا جو کچھ ہوا، جی بالکل ایسے اچانک تھا. ایسے. اینڈ اٹ واز اے ویری انفارچونیٹ انسیڈنٹ. میرا خیال ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کے جو فالوورز ہیں وہ بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ اچانک سے آنن فانن ایسا ہو جائے گا. جی بالکل ایسے. حادثاتی طور پہ ہوا. بالکل ایسے. ان کی زندگی کا جو مشن ہے اس کے وارث آپ ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ آپ اسے انصاف کر رہے ہیں؟ ہاں، اپنی ذات تک تو بالکل. لیکن یہاں معاملہ آپ کی ذات کا نہیں ہے نا. کیونکہ میں انصاف اپنے منصب اور اس کے تقاضوں سے ہی کر سکتا ہوں، آپ سے تھوڑی کر سکتا ہوں. تو مجھے میرے منصب اور اس کے تقاضے ہی پورے کرنے ہیں. جسٹیفائڈ ہے. ہاں بالکل، باقی لوگوں کو تھوڑی راضی کرنا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ جس منصب پہ آپ براجمان ہیں آپ اس کا حق ادا اس کریں. کے جو تقاضے ہیں ان کا حق ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہی ہے کہ آ جا سکتا ہے نا. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، وہ تو پھر وہی بات ہے. لیکن اس کی جو تقاضے ہیں، جو منصب کے ہیں، وہ انشاءاللہ کوشش جاری ہے. اور جہاں تک ہو سکا انشاءاللہ کریں گے. جب نہ ہو سکا تو ہاتھ کھڑے کر دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ بڑے ینگ ہیں، یوتھفل ہیں، بڑے انرجیٹک بھی ہیں. ویڈیوز میں بھی نظر آتے ہیں، بڑے بھاگ دوڑ رہے ہوتے ہیں، کبھی گھڑ سواری کر رہے ہوتے ہیں، کبھی موٹر سائیکل سوار ہوتے ہیں، بڑے گھلے ملے لوگوں کے ساتھ سوشلائز بھی کرتے ہیں، پبلک فگر ہیں، عوامی لیڈر ہیں. آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری عمر وہی ہے جو آپ سنتے ہیں اس کے اوپر، میڈیا کے اوپر. میری عمر وہی ہے 29-30 سال. 29-30 میں جا رہی You're ہوں. just 29 years old. جی جی جی. تو آپ نے کہا کہ وہ سارے کام کرتے ہیں تو شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک. ہاں 29 ایئرس. ایکسپوئر کتنا رہا آپ کا؟ یعنی آئی مین ہوتا ہے نا کہ حضور علامہ خادم حسین رضوی صاحب جو ہیں ان کا بڑا ایکسپوئر تھا، لوگوں سے ملنا جلنا، پھر سیاست کے اندر جس انداز میں آئے اس میں بھی ان کا ایک ویژن تھا. پھر عقیدہ ختم نبوت کے اوپر جس طرح کہ ہم نے جاندار موقف دیکھا اور یہ سب ہے. ظاہر ہے عمر کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں نا کہ ڈھل گئی عمر تو غزلوں پہ روانی، ٹھہری سی طبیعت پہ روانی آئی. پھر مجھے یاد کوئی بات پرانی آئی، اتنی آسانی سے ملتی نہیں فن کی دولت، ڈھل گئی عمر تو غزلوں پہ روانی ہے. بالکل ایسے ہی ایسے ہی. آپ نے کہا کہ ان کا ویژن، ان کا ایکسپوئر سب کچھ تھا. آپ یہ سمجھیں کہ خلوت اور جلوت میں وہی ہمارے سامنے رہے، تو اس سے بڑی نعمت تو نہیں ہو سکتی کوئی. اتنا بڑا آدمی ہمیں مفت میسر رہا. ہاں بلیسنگ ہے. ہاں بلیسنگ ہے. لیکن اتنی بڑی رسپانسبلٹی بھی ہے. ہاں وہ تو بہت بڑی. آپ کا اتنا ایکسپوئر نہیں ہے. ہاں بالکل نہیں. آپ تو 29 ایئرس کے ہیں سر، 29 سال کے ہیں. وہ ہم پنجابی میں کہتے ہیں کہ ہٹ سی تیرا کٹ سی. یہ کی مطلب ہے، سمجھاؤ نا سر. پنجابی میں ایک لفظ ہے ہٹ سی تیرا کٹ سی. ہاں یعنی جیسے جیسے وقت گزرے گا نا، جیسے جیسے سلولی 100 گریجولی بار کی کٹا تو پھر نگی منا. جی جی تو ایسے ہی. صحیح. لیکن یعنی ابھی آپ سیکھ رہے ہیں، جیسے عثمان بزدار صاحب نے کہا تھا ابھی تو میں سیکھ رہا ہوں. نہیں ہم تو وہ تو پھر اقبال والی بات ہے. بہرحال ایک یہی بات ہے کہ سیکھنے کے عمل سے تو انسان ساری زندگی گزرتا ہے، لیکن جو سیکھنا چاہیے، جو بنیاد میں ہونا چاہیے، وہ آپ کے پاس ایمان ہونا چاہیے. اس کی کچھ رمق ہمیں مطلب اللہ تعالیٰ نے کہیں نہ کہیں سے، دعویٰ تو نہیں ہے، بس اس کے اوپر دلیل یہ ہے کہ ایمان ہونا چاہیے اور اس کے بعد یقین ہونا چاہیے. یقین محکم، عمل پہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہی ہے مردوں کی شمشیریں. تو یہ تینوں چیزیں ہیں، اس کے ذریعے مزید سیکھ رہے ہیں. آپ کی حضور اکیڈمک کوالیفیکیشن کیا ہے؟ تعلیمی قابلیت کیا ہے؟ تعلیمی قابلیت تو جناب میں ابھی بھی طفل مکتب ہوں. تو ہمارے کیا پوچھتے ہیں، ہمیں تو حرف سے حرف ملانا نہیں آیا اور لفظ سے لفظ جدا کرتے رہے. تو بس یہی ہے تعلیمی قابلیت. مزاج آپ کا بھی شاعرانہ ہے. نہیں، اقبال کو پڑھتے ہیں؟ اقبال تو ہمیں گھٹی میں ملا ہے. لوگوں نے الف بے پڑھی ہے، ہم نے اقبال پڑھا ہے. پسندیدہ شاعر بھی لوگوں علامہ نے اقبال؟ اخبار پڑھے ہوں گے یا جناب ناول پڑھے ہوں گے. ہم نے پیام مشرق زبور اجم جناب پس چپایت کرد اقوام مشرق اقوام مغرب، یہاں سے ہم نے شروع کیا، آغاز کیا. ٹھیک. جہاں لوگ اختتام کر جاتے ہیں. جہاں اقبال نے کہا سرود رفتہ باز آیت کے نایت، نسیم از حجاز آیت کے نایت، سر آمد بروزگار این فقیرے، دیگر دانائے راز آیت کے نایت. ہم نے یہاں سے شروع کیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ظاہر ہے گھٹی میں ملا ہے نا. جی وہ تو پھر صاحب ٹھیک. لیکن دنیاوی تعلیم کی بات میں کر رہا ہوں کہ دنیاوی تعلیم میں میرا میٹرک کلیئر ہے. اس کے بعد میں نے کوشش کی پڑھنے کی، تو بس وہ پھر پڑھائی بیچ میں ہی رہ گئی. وہ کہا، مجھ سے پوچھا کہ کیا کرتے ہو، میں نے کہا کہاں جاتے ہو، میں نے کہا پڑھنے گیا تھا. مجھے بابا جی نے پوچھا کہ پڑھ آئے ہو، تو میرے پاس جواب نہیں تھا. تو بس پھر انہوں نے مجھے ایک
اکبر الہ آبادی کا ایک شعر کہا, اسی میں ہماری ساری زندگی ہے کہ کتابیں 2 حرف سکھاتی ہیں, کتابیں 2 حرف سکھاتی ہیں, آدمی آدمی بناتے ہیں. بس ہم اس آدمی کے پاس بیٹھ گئے تھے, پھر ان کی گلی میں ہم ایک کام سے گئے تھے, ہر کام سے گئے تھے, پھر ہر کام سے گئے. جب ان کی گلی میں کام سے گئے پھر ہر کام سے گئے. ہاں, ان کی گلی میں ہم ایک کام سے گئے تھے, پھر ہر کام سے گئے تھے. کالج نہیں دیکھا پھر؟ ہاں, کالج پھر دوبارہ نہیں دیکھا. پھر یونیورسٹی کا تو دیکھنا یونیورسٹی نہیں گھر ہوا. میں تھی. کیا کہتے ہیں آپ, سب کچھ گھر میں تھا. ٹھیک. جو رسپانسبلٹی آپ کو مل گئی, آپ کو لگتا ہے آپ اس کے لیے کوالیفائی کرتے تھے؟ نہیں, ویری اسٹریٹ فارورڈ. بالکل نہیں, آج بھی نہیں کرتا. یہ بات ٹھیک ہے, بہت بڑا منصب ہے, بہت بڑا, اپنے تئیں تقاضے اس کے پورے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ تو ہمارے شورا ممبران اور جن کی بڑوں نے, میں تو نہیں مانتا اس بات کو, کھلے دل سے تسلیم کرتا ہوں. تو پھر یہ ڈائنیسٹی پالیٹکس نہیں ہوئی؟ بالکل ہے, اس کے اندر بالکل ہے. اور میں آج بھی سمجھتا ہوں, میں ان کو آج بھی کہتا ہوں کہ یار آپ بندہ ڈھونڈو جو مناسب ہو اور جو آگے لے کر چل سکے, آپ مہربانی کرو. میں تقریباً وقتاً فوقتاً ان کو, یہ نہیں کہ لفاظی کے طور پر, بالکل تیاری سے کہتا ہوں کہ یار آپ بہتر, میں اس سے چھوٹے منصب پر, بلکہ اس سے بہت آخری منصب پر اچھا کام کر سکتا ہوں. یہ تو میں آج بھی کہتا ہوں, میں بہت سارا باؤنڈ ہو گیا ہوں. تو وہ آپ سے کیا کہتے ہیں پھر؟ وہ کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے, آپ ہمارا امتحان لیتے ہیں, یا وہ یہ کہتے ہیں نہیں ایسا مناسب نہیں ہے. ان کی بھی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں, لوگ قبول نہیں کریں گے, یہ نہیں وہ نہیں. تو ان کی ساری باتوں کے جواب میں ایک بات کہتا ہوں کہ آپ نے لوگوں کے لیے کچھ نہیں کیا ہوا, آپ اپنی بتائیں کہ آپ یہ سمجھ کہتے ہیں نہیں ابھی ٹھیک ہے, ابھی تک جہاں کہیں غلطی ہوگی تو ہم اس کو درست کر لیں گے. وہ یہ کہتے ہیں نا, مغلوں کے یہاں بھی تو ایسی تھا نا, ڈائنیسٹی تھی, یا پھر ملوکیت دیکھ پوری لیں, دنیا میں ایسے ہے, دنیا میں ایسے ہی چلتا ہے. آپ کے یہاں بھی ایسا ہی ہے. ہمارے یہاں صرف تھوڑی ایسا ہے, یا مغلوں کے یہاں ایسا تھا, ترکوں کے یہاں ایسا تھا, بلغاریوں کے ہاں ایسا تھا. کیا کرتے ہیں, پوری تاریخ اقوام عالم میں ایسا ہے. ہونا چاہیے؟ نہیں ہونا چاہیے. تو آپ کے ہاں جو تنظیمی اسٹرکچر ہے, یہ ڈھانچہ ہے, کو بنا ایسا؟ جی بالکل. جیسے ہمارے یہاں جماعت اسلامی ہے, جماعت اسلامی کے جو امیر ہیں وہ تبدیل ہوتے ہیں, اور بڑا اچھا, بڑا پختہ آرگنائزیشنل اسٹرکچر ہے ان کے یہاں. بہت خوب. ایون ایم کیو ایم کے یہاں بھی رہا یہ کسی وقت میں, لیکن پھر وہ بانی ایم کیو ایم رہے. لیکن یہاں پہ کیوں نہیں بن سکتا؟ بالکل بن سکتا ہے. اصل میں ہمارے ہاں ایک اقبال نے کہا کہ دنیا ہے روایاتی, دنیا ہے روایاتی, عقبا ہے مناجاتی, درباز دو عالم را این است شہنشاہی. تو یہ درباز دو عالم والا ہمارے پاس چکر نہیں ہے. ہم ایک چل سو چل میں سسٹم میں ہے, اور اصل میں ہم عقیدت کا مظہر جو ہے نا, وہ جب کسی شخصیت کو بنا لیتے ہیں نا, تو پھر اس سے جڑی ہوئی چیزوں کو ہی ہم قبول کرتے ہیں. اس سے جدا ہم کسی چیز کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو شاید ہمارے معاشرتی, جس میں میں خود شامل ہوں, یہ چیزوں کا, یہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ اسی وزن کی یا اس سے اعلیٰ وزن کی, اس سے اعلیٰ سطح کی بات کسی اور منہ سے نکل رہی ہوتی ہے, ہم اس کو اس لیے نہیں قبول کر رہے ہوتے کہ یار وہ اس کے پاس کوئی ایسا ہے نہیں ہے. سامراج ہمیشہ طاقتور ہے نظریات پر, وہ معاشرے کا ہو, وہ شخصیات کا ہو, وہ عقائد کا ہو.